اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارا فہم دین کورس کا 5واں روز ہے اور آج ہم تصوف کے بارے میں مکمل طور پر جو اس کی چند اہم مباحث ہیں اس کے حوالے سے اپنا تصور، اپنا نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں دین متین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ تصوف کیا ہے؟ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی کا پہلو وافر طور پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس طرح باقی علوم کی تدوین نہیں کی گئی تھی، مرتب نہیں کیا گیا تھا، ابھی ہم نے کل کے لیکچر میں بات کی کہ قرآن پاک بھی ایک کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا گیا تھا، ایک کتابی شکل میں یکجا نہیں کیا گیا تھا۔ یہی اور اس دور میں باقی جتنے بھی دیگر علوم ہیں، احادیث کی کتابیں ہو گئیں یا اور فقہ کی کتابیں ہو گئیں، انہیں بھی مرتب کرنے کا یا مدون کرنے کا کوئی رجحان نہ تھا۔ سوال بھی پیدا نہ ہوتا تھا کیونکہ جو مسئلہ پیش آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا جاتا، آپ اس کے بارے میں واضح طور پہ حل بیان فرما دیتے۔ لیکن جیسے جیسے پھر وقت گزرتا گیا، ضرورت پیش آنا شروع ہوئی۔ جس طرح سب سے پہلے ضرورت پیش آئی قرآن پاک کو جمع کرنے کے حوالے سے، پھر ضرورت پیش آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے، اسی طرح جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نئے نئے علوم، نئے نئے جو پہلو ہیں وہ منظر عام پہ آتے گئے، وہ سامنے آتے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی علم یا کسی بھی فن کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں۔ یہ سارے وہ علوم تھے، وہ فنون تھے کہ جن کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہمیں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ انہی فنون میں سے ایک فن تھا تصوف، جسے انگلش میں صوفی ازم کہا جاتا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ انسان کے باطن کو ڈیل کرتا ہے، اور انسان کے جو باطن ہے، ایک انسان کا ظاہر ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک اس کا باطن ہے، اور یہ علم جو ہے یہ انسان کے باطن کو ڈیل کرتا ہے۔ تصوف کا باقاعدہ تحریک کے طور پر جو آغاز ہوا تھا یا رجحان اسے نصیب ہوا تھا، وہ 3 صدی ہجری کے آغاز میں ہوا۔ یعنی جو 3 صدی ہجری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 200-250 سال کے بعد باقاعدہ طور پہ تحریک کی صورت میں تصوف کا جو تھا وہ آغاز ہوا، اور تحریک کی صورت میں پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کو ارتقاء ملتا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا کیوں؟ ضرورت کیا پیش آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس میں بڑا ایک متوازن رویہ تھا کہ لوگ دولت بھی کماتے تھے لیکن جہاد بھی کرتے تھے، لوگ پیسہ بھی کماتے تھے، اپنا گھر بار بھی چلاتے تھے، لیکن دین کے کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب ایک رجحان یہ بنتا گیا کہ ہر شخص جو ہے اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ بس میں اپنی دنیا کو بہتر کر لوں، اور دنیا کے پیچھے تقریباً افراد بھاگنے لگے، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے میں جو حقیقی دین تھا، حقیقی دین کی روح جو ہے وہ مسخ ہونے لگی، اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی احیاء کے لیے تصوف باقاعدہ ایک تحریک کی صورت میں سامنے آیا، جس نے آ کر یہ واضح کیا کہ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ آپ آئیں، نماز ادا کر لی، بات ختم۔ لیکن اگر آپ کا باطن، آپ کا اندر اس نماز کی وجہ سے
وہ پاک نہیں ہوا تو حقیقت میں آپ کی نماز نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جیسے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں آسان طور پہ کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن تصوف ایک ایسا ادارہ ہے جو انسان کے باطن کی اصلاح پہ زور دیتا ہے، تزکیہ نفس، یعنی نفس کو کیسے پاک کرنا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قد افلح من زکاہا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، وہ فلاح پا گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اسی نفس کے تزکیے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے، انسان کو ظاہر سے ہٹا کر باطن پہ لگانے کے لیے تصوف ایک تحریک کی صورت میں، ایک ادارے کی صورت میں وجود میں آیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تصوف کے حوالے سے ہمیں کوئی صحابہ کرام کے نمایاں طور پہ نام نظر آتے ہیں؟ بالکل نظر آتے ہیں۔ یہی تو امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ایسے افراد زمانے کو دے کے گئے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی میدان کو خالی نہیں چھوڑا، وہ شاعری کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، حدیث کا میدان ہو، فقہ کا میدان ہو، تفسیر کا میدان ہو، یا تصوف یعنی باطن کی اصلاح کا میدان ہو، ہر حوالے سے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں افراد کار نظر آئیں گے۔ آپ حدیث کی بات کریں گے، جب بھی حدیث کی بات ہوتی ہے ہمارے سامنے سب سے پہلے نام آتا ہے ایک صحابی کا۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب وہ حدیث کے اسپیشلسٹ ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تفسیر کی، ایکسپلینیشن آف ہولی قرآن کی، اس میں ہمارے سامنے نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں جیورسپروڈنس کی، اسلامی فقہ کی مسائل کی، جو ہم مفتی سے جا کے فتوے پوچھتے ہیں ان میں ہمارے سامنے نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی کا نام آتا ہے عدالت کے فیصلوں کے حوالے سے، قضاء کے حوالے سے۔ جب ہم بات کرتے ہیں شاعری کی تو ہمارے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تصوف کی تو ہمارے سامنے یہ چند صحابہ کرام ہیں جن کے نام آتے ہیں، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی اپنا اوڑھنا بچھونا صرف نفس کے تزکیے کو بنا رکھا تھا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ میں نے صرف حضور کی حدیثیں اکٹھی کرنی ہیں، میں نے اور کچھ نہیں کرنا۔ اسی طرح ان افراد کا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف اور صرف اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے دنیا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ ہم نے نفس کی اصلاح پہ زور دینا۔ تو تصوف کے بارے میں جو میں نے چند باتیں کی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک نچوڑ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اسلامی جو نظام ہے، اسلامی نظام عبادات کا بھی ہے، اسلامی نظام عقائد کا بھی ہے، اسلامی نظام اخلاقیات کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے، سارے نظام موجود تھے۔ تصوف کس صورت میں سامنے آیا؟ اسلامی نظام اخلاق و عبادات کے تحفظ کے لیے تصوف باقاعدہ ایک تحریک کی صورت میں شروع ہوا کہ کیسے جو ہے ہم اخلاق اور عبادات کے نظام کی، سسٹم کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تصوف کی تعریفات، تو یہ کشف المحجوب میں تصوف کی تعریف کی گئی، التصوف هو الاخلاق المرضیہ۔ تصوف کیا ہے؟ پسندیدہ اخلاق کو اپنانے کا نام ہے۔ عمدہ اخلاق، وہ اخلاق جن اخلاق پر اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جائے، ایسی عادات جن عادات پہ رب راضی ہو جائے، ان عادات کو اپنانے کا نام کیا ہے؟ اتنی بار میں نے نام لیا ہے، تصوف۔ اور رسالہ قشیریہ معروف ترین کتاب ہے۔ رسالہ قشیریہ کے مصنف جو ہیں حضرت امام قاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
یہ جو کشف المحجوب کے مصنف ہیں سیدنا داتا علی حجویری، عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے بھی مرشد اور ان کے بھی استاد ہیں، رسالہ قشیریہ کے جو مصنف ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ التصوف الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی۔ تصوف کیا ہے؟ کہ اپنے اندر ہر عمدہ عادت کو داخل کر دیا جائے اور ہر بری عادت کو نکال باہر کیا جائے، ہر اچھی عادت کو اپنا لیا جائے اور ہر بری عادت کو نکال دیا جائے، یہ تصوف ہے۔ اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے، تعریف آ گئی، آغاز بھی پڑھ لیا، ارتقاء بھی، عروج بھی پڑھ لیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی تعلیمات سے ہمیں کوئی اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ بات ملتی ہے؟ کیونکہ آج کے دور کے جو بے شمار فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ تصوف کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا یہ کوئی نیا دین ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ کئی لوگوں نے کہا یہ دین کے برعکس ایک نظام ہے، الگ ایک دین قرار دے دیا اسے۔ جبکہ اگر آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس بعثت کے کچھ مقاصد ہیں۔ وہ مقاصد قرآن پاک میں 3 مقامات پہ بیان ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے اندر، دوسری مرتبہ سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں، اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور مقاصد سارے ایک طرح کے ہیں، ترتیب کا فرق ہے۔ مقاصد 4 جو ہے وہ 4 مقاصد ہیں اور وہ 4 کے 4 سیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے کس کے ساتھ مل کر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ مزدور مزدوری کرتا ہے نا، پھر اجرت بھی مانگتا ہے، اور یہاں اجرت کس سے مانگنی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر رب سے دعا مانگی، بہت سی دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث، اے ہمارے رب تو بھیج دے، مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول۔ ہم تجھ سے اجرت کا سوال کر رہے ہیں، اور اجرت صرف یہ ہے جو ہم سے گھر بنوایا ہے نا، اس گھر کو ویران نہ ہونے دینا، اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائے گا، اور آگے کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کو پاک کرے گا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ایک مقصد کیا بتایا گیا؟ کہ وہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے، اور اسی کو تو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ذکر کیا، پیارے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا۔ کس طرح سے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اب اللہ نے ان میں ایک رسول بھیج دیا ہے، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتی۔ حضرت ابراہیم نے 4 چیزیں مانگی تھی نا، کہ رسول آئے تو کیا کرے؟ آیات کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور تزکیہ نفس کرے، نفس کو پاک کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی 4 چیزوں کا بتایا کہ رسول بھیج دیا ہے، احسان کر دیا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے رسول؟ یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفس کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت و دانائی بھی سکھاتا ہے۔ 4 چیزیں پوری ہوگی۔ چلیں اب پہلے نا یہاں رک کے ان 4 چیزوں کو ریوائز کر لیں، کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے اس کے لیے ان 4 چیزوں کا آپ کو فنگر ٹپس پہ آنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے جی تلاوت آیات، بولیں گے سارے؟ آیات کی تلاوت، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کتاب کی تعلیم، تیسرا ہے حکمت کی تعلیم، اور چوتھا ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا مطلب سمجھ آ گیا نا سب کو؟ نفس کو پاک کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ ذرا فوکس کریں تھوڑا سا، اگر آپ کے سامنے یہ سکرین شو ہو رہی ہے
تو میں آیت کا باقی حصہ جو ہے یہاں سے ریموو کر رہا ہوں، آپ نے صرف فوکس کرنا ہے اس حصے پہ۔ یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو آپ ذرا دیکھیں گے کہ یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی دونوں سیم ہیں، بس آیاتی کا اور آیاتی ہی کا فرق ہے، لیکن دونوں کا ترجمہ مطلب وہی ہے نا کہ تلاوت کرے۔ پہلا جو مقصد ہے دعا میں بھی وہی ہے، قبولیت میں بھی۔ جاگ رہے ہیں نا؟ یہاں تھوڑی سی توجہ چاہیے، ایک علمی نقطہ ہے، ایک علمی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ویسے تو غیر علمی تو ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ذرا زیادہ علمی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ علمی ہے تو پہلے کون سے تھے۔ تو یہ پہلا ہے جی، یہاں پہ ہم اس میں سپیس ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ ایک پہلا ہے، یہ کیا ہے؟ تلاوت آیات، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ دعا کی حضرت ابراہیم نے، کہا جی مقصد کیا ہے رسول کے آنے کا؟ آیات کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نیچے، اوپر والی دعا ہے، نیچے والی دعا کی قبولیت ہے، دعا کی قبولیت کی، فرمایا ابراہیم آپ کی دعا کو مان لیا، ہم نے رسول بھیج دیا جو آیات کی تلاوت کرے گا۔ آگے دیکھیے گا، آگے دعا میں ہے یعلمہم الکتاب، جبکہ قبولیت میں کیا ہے؟ یزکیہم۔ فرق آ گیا؟ بولے ہیں فرق آ گیا؟ کیا فرق آیا ہے کہ دعا میں یزکیہم جو ہے وہ آخر میں ہے، دعا میں یزکیہم چوتھے نمبر پہ ہے، جبکہ قبولیت میں یزکیہم کہاں پہ ہے؟ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ انسان جب رب سے مانگتا ہے اپنے حساب سے مانگتا ہے، لیکن جب رب عطا فرماتا ہے تو رب اس حساب سے عطا فرماتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ سب کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حساب سے دعا مانگی، دعا مانگتے ہوئے نمبرنگ جو انہوں نے کی، پہلے رکھا آیات کی تلاوت کو، دوسرے نمبر پہ رکھا کتاب کی تعلیم کو، تیسرے نمبر پہ رکھا حکمت کی تعلیم کو، چوتھے نمبر پہ رکھا تزکیہ نفس کو۔ جب رب نے دعا قبول فرمائی، رب نے دعا کی قبولیت میں پہلے نمبر پہ رکھا آیات کی تلاوت کو، اور دوسرے نمبر پہ کسے رکھا؟ سارے بولیں گے کیوں؟ ترتیب سیدھی کروائی ہے۔ ترتیب سیدھی کیوں کروائی ہے؟ رب تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا ہے پیارے خلیل، تزکیہ نفس جو ہے نا اس کا نمبر چوتھا نہیں ہے، اس کا نمبر دوسرا ہے۔ کتاب کی تعلیم آ سکتی ہی نہیں ہے، حکمت اور دانائی نہیں آ سکتی جب تک نفس ہی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے آیات کی تلاوت کرو، تلاوت آیات سے زبان پاک ہوگی اور اس کے بعد دل پاک ہوگا۔ جب دل پاک ہو جائے گا کتاب کی تعلیم بھی آ جائے گی اور حکمت و دانائی بھی آ جائے گی۔ یہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو بیان فرمایا، لیکن مقاصد بعثت سیم ہیں، ان میں کوئی فرق۔ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں بھی جو مقاصد بعثت ہیں وہ بھی یہی ہیں، یہ نیچے میں نے مینشن بھی کر دی ہیں۔ رسول کا جو پہلا مقصد بعثت ہے تلاوت آیات، یعنی تبلیغ، آیت نازل ہوئی اس کو آگے پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ دوسرا رسول کا مقصد بعثت ہے تعلیم کتاب، یعنی جو کہتے ہیں نا رسول صرف قاصد ہے، پیغمبر ہے، اس کا کام پیغام پہنچانا ہے، ارے نہیں نہیں، رسول کا کام پیغام پہنچانا نہیں ہے، بلکہ رسول تو معلم اعظم ہے، وہ تو معلم اعظم ہیں، تعلیم کتاب ان کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پہ تعلیم حکمت و دانائی، حکمت اور دانائی کی تعلیم، یہ تیسرا مقصد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رسول صرف مبلغ اعظم بھی نہیں ہیں، رسول صرف معلم اعظم بھی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول مرشد اعظم بھی ہیں۔ مرشد اسی کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے، اور حکمت اور دانائی یہی انسان کو رہنمائی سکھاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا تزکیہ نفس، یعنی رسول صرف مبلغ، معلم اور مرشد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مصلح بھی ہے، اس نے تمہاری اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو یہ چار مقاصد بعثت ہیں۔ ان مقاصد بعثت میں تزکیہ نفس دوسرے نمبر پہ ہے۔ اگر آپ تزکیہ نفس کو نکالیں گے، تصوف کو نکالیں گے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کے دنیا میں آنے کے ایک مقصد کو ہی ختم کر دیں گے. تو اسے نکالنا ممکن ہے, اسے الگ دین کہنا ممکن ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے چلتے ہیں. ایک حدیث ہے, حدیث جبرائیل, معروف روایت ہے. حدیث جبرائیل میں حضرت جبریل آئے تھے ایک انسانی شکل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے, مختلف سوال پوچھے تھے. بخاری کے اندر روایت ہے, تقریباً حدیث کی جتنی بھی معروف کتابیں ہیں سب کے اندر یہ روایت موجود ہے. انہوں نے جناب آ کے سوال پوچھے تھے. پہلا سوال پوچھا, مل ایمان, حضور ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پر ایمان لانا, آسمانی کتابوں پر, فرشتوں پر, رسول, یہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ گنوا دی. انہوں نے کہا جی جناب یہ بتائیں اسلام کیا ہے, مل اسلام. اب حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے, روزے رکھے جائیں, زکوٰۃ دی جائے اور حج ادا کیا جائے, یہ جو ہمارے ارکان ہیں. گویا جب ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو حضور نے عقائد بتا دیے, اسلام کے متعلق سوال کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان بتا دیے. تیسرا سوال حضرت جبریل نے کیا تھا, مل احسان, حضور احسان کیا ہے؟ اب حضور نے یہاں جو جواب دیا تھا نا, فرمایا احسان یہ ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے, عبادت تو کرنی ہے, نماز تو پڑھنی ہے, روزہ تو رکھنا ہے, لیکن جب عبادت کرو, نماز ادا کرو, روزہ ادا کرو, روزہ رکھو, تو یہ سوچ کے رکھو, یہ ذہن میں بٹھا لو کہ گویا تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو. میں اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو کم از کم یہی تصور ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ تصور ذہن میں ہوگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر انسان اپنے نماز کے اندر ارد گرد کی باتیں نہیں سوچے گا. دیکھیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, وہ میری سوچ سے واقف ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل اطمینان, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا. اور محدثین نے لکھا کہ ایمان میں جو چیزیں بیان کی وہ عقائد ہیں, اور اسلام کے تحت جو چیزیں بیان کی گئیں وہ ارکان ہیں, جبکہ احسان کے تحت جو بیان کیا گیا نا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, کہا بھئی یہی تصوف ہے. صوفی یہی تو کہتا ہے کہ جب عبادت کرنے آنا ہے تو سجدے میں ٹھونگے مار کے نہیں چلے جانا, بلکہ سجدہ ایسے کرنا ہے, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. کہ اس انداز میں سجدہ ریز ہونا ہے. تو یہ تصوف کی دوسری دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آئیے دیکھتے ہیں, آج تصوف کو بہت زیادہ بگاڑ دیا گیا ہے. اس کی وجہ ہماری اپنی غلطی بھی ہے, ہم نے کچھ اور سمجھا, بات کچھ اور تھی, ہم کسی اور چیز کے پیچھے پڑے رہے. یہ ویسے ہمارا ماشاءاللہ سے عمومی طور پہ مزاج ہے کہ جو چیز اہم ہوتی ہے ہم اسے غیر اہم بنا دیتے ہیں, جو غیر اہم ہوتی ہے ہم اسے اہم بنا دیتے ہیں, ورنہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو یہ ہمارا یہی مزاج ہے, غیر اہم چیز کو اہم بنا دیں گے. اس کی میں ضمناً ایک مثال دے دوں. نکاح کے موقع پر سب سے اہم چیز جو شریعت نے بیان کی ہیں وہ 2 سے 3 ہیں. ایک ہے حق مہر, دوسرا ہے ولیمہ. تاکید ہے دونوں کی. ہم کیا کرتے ہیں, حق مہر کو بالکل ہم حق مہر اتنا بھی نہیں رکھ دیتے جتنا نکاح کے موقع پہ نا 2 گاڑیوں کا رینٹ ہوتا ہے, اتنا بھی حق مہر نہیں دیتے. دوسری طرف رسم حنا غیر اہم, جناب 100 بندوں کی بارات, 200 بندوں کی بارات غیر اہم, سٹیج کی سجاوٹ غیر اہم, ان پہ ہم لاکھوں لگا دیں گے. مطلب جو غیر اہم ہے اس کو ہم ایسے کریں گے جیسے کوئی فریضہ ہے, جو اہم ہے اسے ہم ایسے کریں گے جیسے بوجھ ہے. تو یہ ہمارا مزاج ہے. اور یہاں تصوف کے معاملے بھی ایسے ہوا کہ جو اہم چیزیں تھیں اسے ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا, جو غیر اہم تھی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسے ہم نے علامت تصوف بنا لیا, اسے ہم نے جناب تصوف کی ایک دلیل بنا لیا. اس کے اوپر میں بات کروں گا وہ کرامت کے ذیل میں کہ کس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے. دیکھیں کسی بھی فن کو پڑھنا ہو نا, اس کا اصول یہ ہے کہ اس فن کے جو ماہر ہیں, ماہرین ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ فن کیا ہے.
آپ نے تصوف پڑھنا ہے، تصوف سیکھنا ہے، تو کسی صوفی سے پتہ چلے گا نا کہ اصل تصوف کیا ہے۔ آئیں چلتے ہیں بڑے جو صوفیاں ہیں ان کی بارگاہ میں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں جناب تصوف ہے کیا؟ یہ جو آج ہمیں بنایا گیا ہے وہ ہے یا کچھ اور ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فارسی کا جملہ ہے اور اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں این راہ کسے یابد کہ کتاب بردست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ بردست چپ، کہ یہ جو تصوف ہے نا اس پہ وہی چل سکتا ہے جس نے دائیں ہاتھ پہ اللہ کی کتاب قرآن کو رکھا ہو اور بائیں ہاتھ پہ رسول اللہ کی سنت کو رکھا ہو، یعنی ادھر قرآن ہو ادھر رسول اللہ کا فرمان ہو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وَدَر روشنائی این دو شمع میں رود، اور ادھر جو شمع ہے قرآن کی صورت میں، ادھر چراغ ہے فرمان مصطفیٰ کی صورت میں، ادھر والی شمع سے بھی نور نکل رہا ہے، ادھر والے چراغ سے بھی نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اب ان سے جو راستہ روشن ہوگا وہ اسی روشنی میں چلتا جائے گا، یہی تصوف ہے۔ مطلب واضح کر دیا کہ بھئی یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں چلنے کا نام تصوف ہے۔ آگے کیا فرمایا، آگے اور سنیں، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کا قول، بہت بڑے صوفی ہیں، کہتے ہیں مشرب پیر حجت نمی شود، میرا پیر ایسے کرتا ہے، میرا مرشد ایسے کرتا ہے۔ فرمایا یہ دلیل نہیں ہے کہ میرے پیر نے یہ کر دیا، یہ دلیل نہیں ہے۔ مشرب پیر حجت نمی شود، دلیل کیا ہے؟ دلیل از کتاب و حدیث میں باید، دلیل جو بنے گی وہ یا کتاب اللہ یعنی قرآن سے بنے گی یا مصطفیٰ کے فرمان سے بنے گی۔ اگر تو مرشد یا پیر قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے ایکسیپٹیبل ہے، سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر مرشد کا عمل قرآن اور حدیث کے مخالف ہے تو بالکل رد کیا جائے گا۔ یہ کبار صوفی ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سید حجویر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، فرمایا رکن اول از شریعت کتاب است، جو ہم نے کل ماخذ شرح پڑھے ہیں کہ پہلا رکن کیا ہے؟ قرآن، اور دوسرا کیا ہے؟ سنت، اور تیسرا کیا ہے؟ اجماع امت۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کی صورت میں ان کی روشنی میں آپ اپنا سفر طے کریں گے تو پھر صوفی کہلائیں گے۔ جہاں ان تینوں سے ادھر ادھر ہوئے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا تصوف بگڑ گیا ہے۔ آج جو پیر کہتے ہیں نا میں جی مکے جا کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، فجر کے وقت سوئے ہوتے ہیں، حضرت کہاں تھے؟ میں مکے نماز پڑھنے گیا تھا کرامت کے ذریعے سے۔ ابھی مکے والے خود مسجد میں آتے تھے اور آپ یہاں جو ہیں وہ عالم رویا میں چلے گئے ہیں۔ نہیں، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف ہے کہ آپ کا ظاہری طور پہ عمل ہو، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پہ عطا فرمایا ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کا ظاہر ہی درست نہیں ہے آپ کا باطن درست نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے جو صوفیاء ہیں ان کا کہنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کہتے اے برادر، اے میرے بھائی، تفاوت مراتب فقراء اگر امروز خواہی کے در یابی بجانب شریعت او نگاہ کن کے شریعت میں یار است۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اے میرے بھائی، اگر تو نے دیکھنا ہو نا کہ کون کتنا بڑا صوفی ہے، کون کتنا بڑا جو ہے ولی ہے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس جانے والے کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھنا سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے دم سے شفا مل جاتی ہے اور یہ تو پیناڈول کی گولی بھی کام کر دیتی ہے۔ میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے آستانے پہ کتنا ازدحام اور کتنا رش ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کتنا عمل کرنے والا ہے۔ معیار کیا ہے؟ وہ حضور کی شریعت ہے۔ جو جتنا زیادہ حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ معیار ہے، کرامت معیار نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دلی والے انڈیا کے، ان کا قول، جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، پیر چنا باید کہ در احکام شریعت و طریقت و حقیقت عالم باشد و چون این چنی باشد او خود ہیچ نہ مشروع نہ فرماید۔ کہتے پیر کون ہوتا ہے؟
پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کے احکام سے، طریقت یعنی تصوف کے احکام سے، اور ان دونوں کی حقیقت سے واقف ہو، شریعت کو بھی جاننے والا ہو، طریقت کو بھی جاننے والا ہو، اور ان کی حقیقت کو بھی جاننے والا ہو۔ اور اگر جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جاننے والا نہیں ہے، کسی ایک کو بھی جاننے والا نہیں ہے، تو فرمایا وہ کسی صورت بھی مرشد یا پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے خود نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کیا کرے گا؟ اس کے پاس خود نالج کی کمی ہوگی تو وہ آپ کو کیسے سکھائے گا؟ تو یہ کبار اولیاء کی تعلیمات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ یہ خیر میں نے ایک ایکسٹرا چیز ایڈ کی تھی، بعد میں ٹائم ہوا تو ہم اس کو کریں گے۔ کرامت کے بارے میں آتے ہیں۔ پہلے تو سمجھ لیں کرامت ہوتی کیا ہے۔ کرامت جو ہے وہ کرامت کا مطلب ہے تعظیم و تکریم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اللہ کے نزدیک جو ہے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت، تکریم، یہ کرامت اسی کو بولا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ولی سے کوئی ایسا کام کروا دے جو عجیب و غریب ہو، جو عمومی طور پہ ہو نہ سکتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح نبی کے ہاتھوں سے کوئی چیز عجیب و غریب ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ۔ فرق کیا ہے معجزہ اور کرامت میں؟ کرامت میں معجزہ ہوتا ہے اس کے لیے نبوت کا دعویٰ ہونا ضروری ہے، جبکہ ولایت میں اگر کرامت ہوگی تو پھر اس صورت میں وہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ اسے ولایت سمجھا جائے گا اور اسی کو کرامت کہا جائے گا۔ اب اس میں ایک تیسری چیز بھی ایڈ کر لیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی عام انسان سے یا کسی غیر مسلم سے یا کسی ایسے سے جس کا دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو جائے، ہوتا ہے کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، تو کیا اسے بھی کرامت کہا جائے گا؟ نہیں، اسے کرامت نہیں کہا جائے گا۔ اس کے لیے ایک نام بولا جاتا ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، اسے کہا جاتا ہے استدراج۔ کرامت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل شرط ہے، ورنہ تو جادوگر ہوتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جنہوں نے مقابلہ کہ جادوگر ہی تھے، تو اگر تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں انہوں نے جناب رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے، عجیب چیز ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کرامت ہوگی؟ نہیں، کرامت کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، ایمان ہوگا تو کرامت ہوگی، ادروائز اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے تو اسے کرامت نہیں کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ استدراج۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جو چیز بھی نبی کا معجزہ ہو سکتی ہے وہ کرامت بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ جو نبی کے لیے نبوت کی دلیل ہو، جیسے قرآن جو ہے یہ دلیل نبوت ہے، یہ کرامت کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک میں کئی ولیوں کی کرامات کا ذکر ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ولی تھے آصف بن برقیہ، انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو یمن سے لا کر شام میں پیش کر دیا تھا۔ پلک جھپکنے میں، عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اور اس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ ولیہ ہے، نبیہ تو نہیں ہے، ان کا جو بغیر خاوند کے حاملہ ہونا اور ان کے پاس غیبی طور پہ رزق آنا، یہ ان کی کرامت ہے۔ اصحاب کہف کا بغیر کھانے اور پینے کے کئی سال تک زندہ رہنا، یہ کرامت ہے۔ اصحاب کہف کون سا نبی تھے؟ وہی ولی تھے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں بھی ہیں۔ حدیث پاک میں بھی وہ ہم نے کل یا پرسوں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا، تو آپ نے کہا لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کی آنکھوں میں گناہوں کے یا زنا کے آثار ہوتے ہیں، تو اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آنا شروع ہو گئی؟ فرمایا نہیں، یہ وحی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مومن کی فراست ہے، اور اسی کو کرامت بولا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ ان کا آخری وقت آیا، وصیت لکھوائی انہوں نے، تو اس وصیت میں انہوں نے جو اپنی وراثت تھی نا اس کو بھی تقسیم کیا، اور اس وقت ان کی جو اہلیہ تھیں وہ حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وراثت تقسیم کی نا تو آپ نے اس میں جو حصہ رکھا وہ بیٹے کا حصہ رکھا، اور جب وہ فوت ہو گئے بعد میں ولادت ہوئی تو وہ بیٹا ہی تھا۔
آج کا دور ہوتا تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل سکتا ہے، اس دور میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے پہلے ہی جو اس کا حصہ رکھا وہ بیٹے کا حصہ رکھا وراثت میں، اور بعد میں جب پیدا ہوا تو وہ بیٹا تھا. تو یہ بھی کرامت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات منقول ہیں. وہ میدان جنگ میں آپ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک لشکر جو ہے شام کے علاقے میں جنگ کر رہا ہے، اس کے سپہ سالار ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر منبر پہ بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے کرتے جملہ بولتے ہیں، یا ساریہ تعال جبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو. لشکر واپس آیا تو انہوں نے اپنے احوال بتانا شروع کیے. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑائی زور و شور کی جاری تھی، اور کہ اچانک جو ہے ہمارے کانوں میں حضرت عمر کی آواز پڑی کہ پہاڑ کی جانب دیکھو، پہاڑ کی جانب دیکھو. جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دشمن پہاڑ کے گھوم کے پیچھے سے حملہ کرنے لگا تھا اور ہمیں شکست دینے والا تھا. تو ہم نے فوراً اپنا بچاؤ کیا، اپنا دفاع کیا، اور ہم نے ان کو شکست دے دی. مدینہ سے بیٹھ کر شام کے علاقے میں ان کی آواز سن لی گئی، اور انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر شام کے منظر دیکھ بھی لیے. تو یہ کرامت ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں جو صحیح احادیث سے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے. لیکن ذہن میں رکھیں، کرامت ولایت کی دلیل ہرگز نہیں ہے. معیار کرامت نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ بولے نا، شریعت. معیار کیا ہے ولی کے لیے؟ شریعت. کرامت جو ہے دلیل ظاہر ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو یہ دلیل، یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں نا ہم نے وہ فلاں پیر کے آستانے پہ جانا ہے، کیوں جی وہاں جاتے ہیں نا تو ہمیں شفا مل جاتی ہے. ابھی یہ تو ایک انگریز ڈاکٹر بھی شفا دے دیتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی شفا ہوتی ہے. تو اس کو آپ کہیں جی کہ یہ کرامت ہوگی، پھر تو سب سے بڑا ولی جو ہے وہ ہونا چاہیے جو انگریزی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا دی، میڈیسن ایجاد کر دی. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. او جی ولی ہے کوئی؟ ہاں جی دکھاؤ جی کون ہے. آپ اعتراض کرتے ہیں جی، لوگ فیس بک کی دانشور ہے نا، سوشل میڈیائی دانشور، وہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ جب سے کیمرہ آیا ہے ولیوں کی کرامتیں نظر نہیں آتی. اور بھئی ولیوں نے کب کہا ہے کہ ہماری کرامت جو ہے وہ ولایت کی دلیل ہے؟ کسی ایک ولی کا قول ثابت کریں جس نے کہا ہو کرامت ہوگی تو ولایت ہوگی. ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں. بلکہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جس طرح نبی کے لیے معجزے کو ظاہر کرنا واجب ہے، اسی طرح ولی کے لیے اپنی کرامت کو چھپانا واجب ہے. ولی اپنی کرامت ظاہر نہیں کرتا، ہو جائے الگ بات ہے. وہ آپ پڑھیں پوری کشف المحجوب، پڑھیں کبار اولیاء کی تعلیمات، کہیں آپ کو کرامات نظر، یہ تو ان کے ماننے والے ہیں. جیسے میں آپ کو میں یہاں لیکچر دے رہا ہوں، لیکچر دے کے میں شروع ہو جاؤں، واہ میں نے کیا اچھا لیکچر دیا، کتنا عمدہ گفتگو کی، ٹھیک ہے، تو آپ اسے کیا سمجھیں گے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. لیکن اگر آپ کریں گے تو اسے تعریف کہا جائے گا. اور بھئی اسی طرح ہوتا رہا ہے. ایک شاگرد نے اپنے استاد کی چیز دیکھی، اس نے بعد میں بیان کر دیا، اور وہ بھی استاد کی عدم موجودگی میں بیان کیا، اس کی وفات کے بعد بیان کیا. اور اسی طرح سے کرامت ہمارے سامنے آئی. نہیں ماننا نہ مانے، نہیں دل کرتا نہ مانے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ کرامت ہوگی تو ولایت ہوگی، یہ غلط ہے. کیونکہ کرامت معیار نہیں ہے. اور اس بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. انہوں نے کہا اگر تم کسی کو دیکھو نا ہوا میں اڑ رہا ہے تو دھوکہ نہ کھانا. اگر ہوا میں کوئی اڑ رہا ہے، کون سا بڑا کام ہے، پرندے نہیں اڑتے ہوا میں. کوئی پانی میں جناب پانی کے اوپر چل رہا ہے، اور مرغابی بھی چل لیتی پانی میں. مرغابی دیکھیں جو وہ پانی میں بھاگ رہی ہوتی ہے، تو یہ کوئی کمال ہے. کہا اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو تو دھوکہ مت کھانا کہ وہ دیکھو جی فلاں بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اور نہیں پہنچا ہوا. بھائی یہ دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کی پاسداری میں کیسا ہے. اگر تو اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا ہے، تو پھر ولی کامل ہے. بے شک وہ ہوا میں نہ بھی اڑے،
لیکن اگر ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن حضور کی شریعت پہ عمل کرنے میں بس ہلکا ہی ہے، پھر وہ ولی کامل۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ کرامت معیار نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، حضرت بایزید بستامی کے بارے میں غالباً ہے یا جنید بغدادی، دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بڑی خوبصورت بات وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کی شہرت سن کے ان کے پاس آیا، ایک اسٹوڈنٹ کوئی دور سے سفر کر کے، اس نے کہا حضرت میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے آپ سے کچھ سیکھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اچھا، صوفیاء کا نا یہی طریقہ تھا، ان کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوتے تھے، ہر خاص و عام کے لیے۔ وہ جناب رہنا شروع ہوا، 15-20 دن گزرے، مہینہ گزرا، ایک دن آیا حضرت میں نا واپس جا رہا ہوں۔ بھی کیا ہوا؟ تم تو سیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا بس جی میں جا رہا ہوں۔ اب وجہ تو بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ بس جی جا رہا ہوں۔ انہوں نے اصرار کیا، تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک بتا نہیں دیتے۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، میں نے بڑی شہرت سنی تھی کہ وقت کے ولی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پورا مہینہ ہو گیا آپ کے پاس مجھے آئے ہوئے، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کو کبھی ہوا میں اڑتے نہیں دیکھا۔ آپ مسکرا پڑے۔ میں نے کہا اچھا چلے، میرا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے 1 مہینہ میرا دیکھا ہے؟ میں بالکل۔ دن رات دیکھیں؟ جی۔ روز و شب کو دیکھا ہے؟ جی بالکل۔ کہا یہ بتاؤ اس 1 مہینے میں میرا کوئی ادنا سا عمل بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں اللہ کے بندے اور کون سی کرامت چاہیے؟ اور یہی تو کرامت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نبی کی سنت پہ اتنا عامل بنایا ہے کہ تو نے 1 مہینے میں میرا کوئی عمل خلاف سنت نہیں دیکھا۔ استقامت۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، بڑے عالم تھے، حضرت خواجہ فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیر الاولیاء جو معروف ترین کتاب ہے فارسی کی، اس میں منقول ہے۔ وہ آئے، مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت میرے نا علاقے کے لوگ مجھے پیر نہیں مانتے، مجھے کوئی کرامت دے دیں۔ وہ جب بھی جاتا ہوں کہتے ہیں جی کرامت دکھاؤ، یہ آج کا رولا نہیں ہے، پرانا رولا ہے، تو مجھے کرامت دکھائیں۔ وہ خواجہ صاحب چپ ہو جاتے، یہ کہتا حضرت کوئی کرامت دے دیں، لوگ نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا بیٹے الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت نہ مانگو، اللہ سے دین پہ استقامت مانگو۔ یہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ ولایت کے 100 درجے ہیں اور کرامت 17واں درجہ ہے، 17th، یعنی ایک سیڑھی ہو، آپ نے ولایت کی سیڑھیاں طے کر کے اوپر منزل پہ پہنچنا ہے، پلازے میں جانا ہے، 100 سیڑھیاں ہیں اور اوپر آخری مقام ہے۔ فرمایا یہ جو کرامت ہے یہ کتنواں درجہ ہے؟ 17واں۔ پیچھے کتنے باقی ہیں جی؟ 100 میں سے 17واں نہیں، 17واں 17th جی، 83 باقی ہے۔ اب بھائی تم کرامت پہ رک جاؤ گے تو باقی 83 کون طے کرے گا؟ تو آج ہم وہ 17ویں پہ رک جاتے ہیں اور ادھر ہی رک کے بس یہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے جو کبار اولیاء ہیں ان کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، ان کی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ اور یہاں میں آپ کے سامنے نا ایک واقعہ ہے، یہ میں ذکر کرتا ہوں، یہ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء نے روایت کی فوائد الفواد میں۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ کے بزرگ تھے شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ شہر کا والی جو تھا نا، گورنر، ان سے عقیدت نہیں رکھتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا تھا والی شہر۔ تو یہ جو شیخ سعد الدین تھے وہ ایک دن وہ ان کے پاس آ گیا، شہر کا والی، اور آپ نے باغیچے سے سیب وغیرہ منگوا لیے، سامنے رکھ دیے۔ اب والی شہر نا ایک بڑا موٹا تازہ اور اچھی نسل کا سیب پڑا تھا۔ اب والی شہر اپنے اندر سوچ رہا ہے کہ اگر یہ بزرگ یہ سیب مجھے دے دیں نا تو میں مان جاؤں گا، خود اٹھا کے مجھے دیں تو میں مان جاؤں گا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ سوچ رہا ہے اپنے اندر ہی۔ شیخ نے سیب اٹھایا، سیب اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، کہتا ہے ایک دفعہ میں سفر میں تھا، دوران سفر میں ایک شہر میں پہنچا، شہر کے دروازے پر رش تھا اور ایک بازیگر کرتب دکھا رہا تھا۔ اب یہ شیخ سیب پکڑ کے اس والی شہر گورنر کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بازیگر کے پاس ایک گدا تھا،
اس نے کپڑے سے گدھے کی آنکھیں باندھ رکھی تھیں. گدھا ہے, آنکھیں بندی ہوئی ہیں, نظر نہیں آ رہا. اسی اسنا میں اس نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی لی, وہ انگوٹھی تماشائیوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ڈال دی, کسی ان نون بندے کے ہاتھ میں ڈال دی, اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا, میں نے اپنے گدھے کی آنکھوں پٹی باندھ دی ہے, میرا گدھا جائے گا اور اس بندے کو تلاش کر لے گا. کہتے وہ گدھا گھوما 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 این اس بندے کے پاس گیا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, اس کے پہچان لیا. اب شیخ کے جملے سنیں. پھر اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی کرامت کا ذکر کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو اس بازیگر کے گدھے کے درجے پر رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بازیگر کا گدھا, جیسے اس کی آنکھوں میں پٹی تھی, وہ انگوٹھی والے کے پاس پہنچ گیا. وہاں تم مجھ سے, انسان سے مجھے گدھا بنانے کے در پہ ہو, تم مجھ سے اس چیز کا سوال کر رہے ہو. اور کہا کہ اگر وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تو تمہارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے, اگر یعنی وہ کرامت نہیں دکھاتا, تم سوچنے لگ جاتے ہو یہ بندہ ولی نہیں ہے, اس کے اندر نا کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہے. تمہیں ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے جو ہے وہ سیب اس کے سامنے رکھ دیا, تو گویا یہ بتا دیا کہ اللہ کے بندے, یہ دلیل نہیں ہے کہ کرامت ہوگی تو بندہ جو ہے وہ جناب کامل ہوگا یا ولی ہوگا. یہ جو آج کہہ دیتے ہیں جی کرامت نہیں ہے, جی یہ نہیں ہے, وہ یہ دلیل ہے ہی نہیں. ولایت کی شرائط کیا ہیں؟ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شرطیں رکھی ولی کے لیے, پیر کے لیے. پہلی شرط کیا ہے؟ سنی صحیح عقیدہ ہو, عقیدہ درست ہو, عقیدے میں کوئی عیب نہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. مطلب پیر صاحب کو کوئی مسئلہ درپیش ہے, اب وہ اپنے کسی مرید کو فون کرے, یار یہ مسئلہ آیا ہے تو بتاؤ اس کا حل کیا ہے. نہیں, اتنا یعنی ضرورت کا جو مسئلہ ہے وہ تو خود نکال سکے نا, خود تلاش کر سکے, اتنا عالم ہو. اور ہمارے ہاں تو نسل در نسل, نسل در نسل, اور آخر میں جا کے ایسے ایسے پیر بھی آتے ہیں کہ جو صرف پیر ہی ہوتے ہیں. ہمارا وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ہم اس کو بھی سر آنکھوں پہ بٹھا دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل. پھر کہا فاسق معلن نہ ہو, یعنی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا نہ ہو. اعلانیہ طور پہ گناہ کیا ہے؟ پیر ایک محلے میں رہتا ہے, مسجد میں نماز ہوتی ہے, پیر صاحب نماز میں شامل نہیں ہوتے, مطلب یہ اعلانیہ گناہ ہے. اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. اگر اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے تو پیر نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو, یعنی جو جس سلسلے کا وہ ہے وہ سلسلہ چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو. یہ نہ ہو کوئی درمیان سے اٹھ کے آ جائے اور کہہ دے جی میں بھی پیر ہوں. ایسا نہیں. یہ 4 شرطیں رکھیں. پھر آپ قرآن پاک میں جہاں ذکر ہوا عباد الرحمن کا, سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے, وہاں سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی 8-9 شرائط بیان کی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین پہ چلتے ہیں عاجزی سے, فضول باتوں میں نہیں الجھتے, راتوں کو سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں, جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے, کنجوسی بھی نہیں کرتے, بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. پھر برائی نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے, گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو اسی وقت جو ہے وہ خوف سے لرزاں ہو جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ ان کی علامات ہیں عباد الرحمن کی. اس کو پڑھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں تصور پیر کا مرشد کا, وہ والا تصور نہیں ہے. شفا مل گئی, میں گیا تھا تو مجھے جناب اولاد ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی یہ معیار ہے ہی نہیں. معیار کیا ہے؟ بولیں ذرا سارے, مجھے لگ رہا ہے کہ سو گئے ہیں, ذرا بولیں سارے. معیار کیا ہے؟ شریعت. بس یہ چیزیں تھیں. اور ایک جو ہے میں عرض کر دوں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا نا حضرت کوئی پیر کب بنتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے اتنا تو نہیں پتا, خلافت کسی کو کب دینی چاہیے, خلیفہ کب بنانا چاہیے. کہتے بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے جو مرشد تھے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے جب مجھے خلافت دی نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے اندر 3 کوالٹیز ہیں. کون کون سی؟ ایک, اللہ نے تمہیں علم دیا ہے. دوسرا, اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ تمہیں عشق کی دولت بھی عطا فرمائی ہے. اور تیسرا, اللہ نے تمہیں علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی بخشی ہے. اور پھر فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں
اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ معیار یہ نہیں ہے، بلکہ معیار ہمارے لیے شریعت ہے، معیار ہمارے لیے علم پر عمل ہے، معیار ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ اور باقی جس طرح سے یہ لوگ خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے، خلق خدا کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا کرتے تھے، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ایک الگ ذکر ہے، اور ایک الگ جو ہے وہ کہانی ہے۔ کس طرح سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہوتے نا، اور مجمع ہوتا تو دھوپ میں کھڑے ہوتے، لوگ سن رہے ہوتے، تو آپ مجمع سے مخاطب ہو کہتے ذرا قریب ہو جاؤ، وہ دھوپ میں تو وہ کھڑے ہیں لیکن دل میرا جل رہا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ راستے میں جا رہے ہوں، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی کانٹے بچھائیں گے، یعنی آپ کے راستے میں کانٹے آ گئے، اب آپ بھی بدلہ لینے کے لیے کیا کریں؟ کانٹے پھینک دیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے بھی چلنا مشکل ہوگا اور اس کے لیے بھی چلنا۔ تو حضرت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کانٹے اٹھاؤ، اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، تمہارے لیے بھی راستہ صاف، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی راستہ صاف۔ یہ طریقہ کار ہے جو ان کی تعلیمات ہیں، جو پریکٹیکل کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے، جو صرف ایسے نہیں تھا کہ زبانی کلامی، بلکہ عمل کر کے دکھاتے تھے، اور یہی صحیح معنوں میں صوفیاء ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔